ہیلو ویورز، میں قاضی طارق حسین ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہیل وتھ ہومیوپیتھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائبٹک پیریفیرل نیوروپیتھی۔ یہ جو لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں اور وہ احتیاط نہیں کرتے اور ان کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بڑھا ہوا رہتا ہے اکثر، تو بلڈ میں جب یہ شوگر پورے جسم کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے تو یہ نروز کو، ہمارے اعصاب کو ڈیمیج کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے پیروں کے اندر جو خون کی جو گردش ہوتی ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے، وہاں پر پریشر بالکل کم ہو جاتا ہے جا کر خون کا، تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جب پہنچنے کے بعد یہ جو شوگر لیول ہے وہاں پر اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مریض یہ بتاتا ہے کہ میرے پیروں میں چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں یا جلن ہو رہی ہے، اور بعض اوقات مریض یہ بتاتا ہے کہ وہ سن ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ نمنس جو ہے شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ اگر مریض کہیں باہر جاتا ہے اور اس کے پیر میں ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس کو زخم ہو جاتا ہے یا کوئی چیز چبھ جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، یا تو وہ خود جب اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کو پتہ چلتا ہے یا کوئی اور اس کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کو تو زخم ہو گیا، اس لیے کہ اس کو تو وہاں پر کوئی درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس بات کو بھی ہم سمجھیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر جو باریک باریک شریانیں ہوتی ہیں جن کو کیپیلریز کہتے ہیں، وہ شریانیں بھی خون میں جب شوگر زیادہ ہو تو وہ ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی ڈیمیج ہوتی رہتی ہے۔ جب نرو بھی ڈیمیج ہو جائیں اور جب کیپیلریز بھی ڈیمیج ہو جائیں اور خلیوں کو نہ توانائی ملے نہ آکسیجن ملے تو پیر خشک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر چھلکے جم جاتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ گرتے رہتے ہیں۔ اگر زخم ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، وہ ایک ان ہیلنگ السر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر کچھ حصے پیر کے کالے ہو جاتے ہیں، بلیک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر گینگرین پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ گینگرین بڑھتا جاتا ہے اور بہت زیادہ بالکل بلیکش پیچز ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ زخم اور گینگرین جو ہے وہ ہڈیوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو اوسٹیومائلائٹس کہتے ہیں۔ اوسٹیومائلائٹس کی وجہ سے پھر ہڈیوں کی ساخت جو ہے اور ہڈیوں کی شکل مکمل طور پر تبدیل ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور آپ جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اس تصویر میں یہاں پر ان ہیلنگ السر بھی آپ کو دکھ رہا ہے، اور آپ کو ایک جو ہے امیج جو ہے اس کے اندر آپ کو گینگرین بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو اوسٹیومائلائٹس بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر جب یہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ حصہ جو ہے پیر کا وہ تو بالکل مردہ ہو چکا ہے، یہاں تو گینگرین بن چکا ہے، اب ہم آپ کو اس کا ایمپیوٹیشن ہوگا، مطلب آپریشن ہوگا اور یہ حصہ جو ہے آپ کا کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ اگر ہم ایمپیوٹیشن نہیں کریں گے تو یہ آگے بڑھتا رہے گا اور مزید نقصان پہنچائے گا، انگلی کے بجائے آپ کا پیر کٹ سکتا ہے اور پیر کی بجائے پھر پوری ہمیں آپ کی ٹانگ نہ کاٹنی پڑ جائے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ آپریشن کر دیا جاتا ہے اور اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ وہ کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ مریض کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں بلڈ شوگر نارمل ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں 2 ویڈیو، ایک پری ڈائبٹک پر اور ایک ڈائبٹک پہ بنا چکا ہوں۔ میرا یہی کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں، اگر آپ ڈائبٹک ہیں اور آپ کو ایک صحت مند زندگی گزارنی ہے تو آپ کو اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہے۔ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں یہ آپ کا کام ہے، اور یہاں پر اس ویڈیو میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، آپ میری 2 ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور مزید ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں بھی اس موضوع پر میں آپ سے بات کروں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا بلڈ شوگر جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے روزانہ اپنے پیروں کو دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے پیروں کو بہت اچھی طرح چیک کریں۔ اگر کوئی معمولی سا زخم اور خراش بھی لگ گئی ہے تو کیلنڈولا کا لوشن دن میں 3 دفعہ آپ لگائیں۔
صاف پانی لیں، 9 حصہ، 1 حصہ کیلنڈولا مدر ٹنکچر اس کے اندر ملا کر اس کو کسی صاف شیشے کی بوتل میں رکھ دیں، دن میں 3 دفعہ اس جگہ کو جو ہے وہ گیلا کریں تاکہ وہ زخم جو ہے انفیکشن نہ بنے، یہ زخم آگے گہرا نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ ایسے جوتے پہنیں جو زیادہ سخت نہ ہوں، جو پیروں کو نقصان بھی نہیں پہنچائے اور پیروں کو محفوظ بھی رکھیں۔ ایسے کئی آپ کو جوتے مل جائیں گے کہ جو ڈائبیٹک کے لیے بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہے۔ باہر ہی کیا، اگر آپ گھر کے اندر بھی رہتے ہیں تو گھر کے اندر بھی آپ کو اس قسم کے شوز پہننے چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو زخم لگنے کا یا ٹھوکر کی وجہ سے کوئی خراش آنے کا خدشہ نہ ہو۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ وہ کون سی ہومیوپیتھک دوائی ہے جو میں اس سچویشن میں دیتا ہوں۔ دیکھیے اس دوائی کا نام ہے آرسینک البم 30 پوٹینسی میں۔ یہ دوا میں دن میں 5 دفعہ دیتا ہوں۔ اچھا، شوگر کے مریض ہیں وہ میٹھی گولیوں میں جن میں شوگر ہے ان گلوبیولز کے اندر یہ دوا نہیں استعمال کریں۔ اگر آپ کو شوگر فری گولیاں ملتی ہیں تو اس کے اندر ڈال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو صاف پانی ہے اس کے اندر آپ 250 ml پانی کے اندر 10 قطرے آپ ڈال کر آپ رکھ لیں اور 1 چمچ آپ دن میں 5 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی دوا کی خوراک جو ہے آپ کے جسم کے اندر پہنچ جائے گی۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ یہ اس ویڈیو میں بھی ایک دوا کا نام بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک ہی دوا کا نام بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہاں پر 10 دوا کا نام بتاؤں گا، کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو اسی دوائی کا نام بتاؤں گا نا جو میں 35 سال کے اپنے تجربے کی بنیاد پر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسی دوا سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زخم ٹھیک ہوتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گینگرین کا کلر چینج ہوتے ہوئے، میں نے ایسے بے شمار مریض دیکھے کہ جن کا ایمپیوٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوا اس دوا کے کھانے کی وجہ سے اور ان کو آپریشن نہیں کرانا پڑا۔ دیکھیں یہ بات میں اپنے ریکارڈ پر یہاں پر لا کے کہہ رہا ہوں کہ اس سچویشن کی دوا ہومیوپیتھی میں جو 90% یا اس سے زیادہ جس کی ایفیکیسی ہے وہ ہے آرسینک البم 30۔ یہ بات میں یہاں پر کہہ رہا ہوں، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اس کا آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور اگر آپ کو کسی کو اس دوا سے فائدہ نہیں ہے تو مجھے بتا سکتا ہے کہ بھائی میں غلط دوائیں یہاں پر جو ہے بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ یہ آزما کے دیکھیں، یہ میرے تجربے کے مطابق یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے اور بے شمار لوگوں کو اس سے شفا ہوا ہے۔ بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس دوا سے جن کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔